الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں یہاں کی انتظامیہ کا جتنے علماء و مشائخ جلوہ فروز ہیں ان سب کا بھی بالخصوص اور آپ سب کا بالعموم شکر گزار ہوں کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا. الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کی میلاد کی محفل ہے اور اس قسم کی محافل کے انعقاد کی سعادت مندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کی محافل ہمارے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اضافے کا سبب بنتی ہے، اور اگر اضافہ بہت زیادہ پہلے سے ہی ہے، عشق جوش مار رہا ہے تو اس میں استقامت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا یا تو یقین حاصل ہوتا ہے اور یا ہم ایمان کی کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا یا جب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. تو لہذا ان محافل کے انعقاد کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو سنیں، آپ کے وہ کمالات جو مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی کمالات آپ کو عطا فرمائے، ان کے بارے میں سنیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن امت کے لیے جس طرح قربانیاں دی ہیں، تکالیف سہی ہیں، اور ان تکالیف کو سہ کر لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم جانیں تاکہ دل میں مزید محبت پیدا ہو اور ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی طرف مائل ہوں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت پر آپ نے بے شمار دفعہ کلام سن لیا ہوگا کہ یہ ایک مستحب کا درجہ رکھتی ہے. کوئی بھی اس کو فرض یا واجب نہیں کہتا ہے. اظہار محبت ان دنوں میں کریں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ کرے تو گرفت بھی نہیں ہے، لیکن کرنا سعادت کی بات ہے اور کرنے والے کو منع کرنا یہ حماقت کی بات ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو منع کیا جائے. جب ایک مسلمان کوئی عادات شرعیہ کا لحاظ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہا ہے، اس میں جائز امور اختیار کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جائز امور کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت شدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی جس چیز کو ہم نفع بخش سمجھتے ہیں اس سے نفع اٹھائیں، اس کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دے دی ہے. اب اسی چیز سے نفع اٹھانا منع ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے صراحتاً علیحدہ منع کر دیا ہوگا. جیسے سود منع ہے، زنا منع ہے، شراب پینا منع ہے. کیوں؟ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ممانعت آ گئی ہے. تو لہذا اگر کوئی کہے کہ جی میلاد بھی منع ہے تو اس کے لیے علیحدہ ممانعت کی کوئی نص دکھانی ہوگی تاکہ اس نص سے قرآنی کے مقابل آنے کی صلاحیت رکھے. لہذا پورا قرآن اٹھا لے، حدیثیں اٹھا لے. ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اچھا اس کا جائز ہونا ثابت کرو تو آپ ہی کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوشچن کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس کا ناجائز ہونا قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں، کہ کوئی ایک آیت قرآن کی ایسی دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرے حبیب کا میلاد مت مناؤ، یہ شرک ہے یا بدعت ہے، یا حدیث میں ایسے الفاظ آئے ہوں، یا خود امام بخاری نے کہیں لکھ دیا ہو کہ جی میلاد منانا ناجائز ہے. جیسے بعضوں کو بخاری کا بخار چڑھتا ہے تو وہ بخار کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ دکھائیں بخاری میں ہے تو بتائیں. تو بخاری میں تو لفظ بخاری بھی نہیں ہے.
تو اس کا مطلب ہے جو بخاری میں نہیں ہے وہ ناجائز ہونا چاہیے. خود امام بخاری نے کہیں یہ ضابطہ بیان نہیں کیا کہ میری بخاری میں ہو تو قبول کرنا، بخاری میں نہ ہو تو قبول نہ کرنا. کیونکہ یہ ضابطہ بخاری میں نہیں، اس لیے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح کے وساوس بعض اوقات ہم پر غلبہ پاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے وہ حلال ہے. لازم بات ہے وہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، اور 12ویں کے سلسلے میں چونکہ کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب مومنوں سے کہہ دیجئے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں. اظہار خوشی کا استحباب خود قرآن کی اس نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا خوب ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ناجائز امور سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی کمی حاصل ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا تو دل سے شکوہ کرتے ہیں یا زبان سے. کسی کو رنگت کی کمی محسوس ہوئی، کسی کو قد کاٹ کی، کسی کو پیسے کی کمی ہے، کسی کے پاس اولاد کی کمی ہے، کسی کے گھر میں محبت اور پیار کی کمی ہے، تو بعض اوقات ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کیوں نہیں دیا. یہ وہی شکوہ کرے گا جو اپنے پاس موجود اللہ کی نعمت کا احساس نہ کرے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کریں تاکہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں اس پہ کبھی بھی شکوہ بیدار نہ ہو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتوں سے نوازا ہے، اتنی بڑی بڑی دولتوں سے نوازا ہے کہ جس کا اگر ہم احساس کر لیں تو پھر کبھی بھی کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے. اور ہم نے مانگا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا اور ساری زندگی کفر و شرک میں گزارتے اور پھر اسی حالت میں مر کے ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں جاتے. پھر کرم بالائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. وہ امت جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے سنا تو تمنا کی، الخصائص الکبریٰ اٹھا کے پڑھے، یا رب کریم کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ امت جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت پیدائش عرض کی، ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اور بوقت وفات بھی آپ کی زبان پہ جملے جاری تھے کہ ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. شارحین نے لکھا ہے اور بڑی پیارا نقطہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے ارحم الراحمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا وصف رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رحمت سے بڑھ کر. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، جوش عقیدت میں نبی کو نہ تو خدا کے برابر کرتے ہیں نہ خدا سے بڑھاتے ہیں، ادب ملحوظ رکھتے ہیں. بادب لوگ ہیں کہ اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیوں نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنے حوالے کر لے، اپنے قبضے قدرت میں کر لے، اپنے سائے رحمت میں رکھ لے. یقیناً اللہ کی رحمت نبی کی رحمت سے زیادہ ہے، تو جس کی رحمت زیادہ ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. جواب اس کا یہ دیا، شارحین فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً رحمان اور رحیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ قہار اور جبار بھی ہے. اگر سرکار یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنے سائے رحمت میں رکھ، تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے. یہ ہو سکتا تھا کہ رحمان اور رحیمیت پر، رحمانیت رحیمیت پر قہاریت جباریت غالب آتی اور امتی قابل گرفت ہو جاتا، لیکن جب سرکار کی طرف دیکھا جائے تو صرف رحمت ہی رحمت ہے، غضب ہے ہی نہیں، قہر ہے ہی نہیں، جباریت ہے ہی نہیں. اس لیے تمنا کی یا رب کریم میرے حوالے کر دے کہ جب ادھر آئے گا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یہاں پہ نقصان کا، ایک امتی کے حق میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں، تو میرے حوالے کر دے. تو بتائیے کتنی بڑی ہم لوگوں کی شان ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا.
اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں جنت میں نہیں چلا جاتا تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری پوری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی تمام امتوں پہ جنت حرام ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جو کمال ہمیں حاصل ہوا کس وجہ سے ہوا؟ ہماری خوبصورتی کی وجہ سے، لمبے قد کاٹ کی وجہ سے، زیادہ علمیت کی وجہ سے، ہماری وسیع برادری ہے اس وجہ سے، اولاد کی کثرت کی بنا پر نہیں، صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بغیر مطالبے کے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا کرم! اور پھر دیکھیں جب سدرۃ المنتہا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، سفر معراج ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ ایک درخت کا نام ہے، اور منتہا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر چیزوں کی انتہا ہو جائے، اس سے اوپر کوئی چیز نہ جا سکے۔ تو ایک درخت ہے، وہاں پر پہنچ کے جبریل امین نے سفر معراج جاری تھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ اب ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو سرکار نے اس وقت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو ہم اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ جبریل امین نے اس وقت کیا حاجت بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فقط یہ تمنا ہے کہ جب میدان محشر میں آپ کی امت پل صراط کے سامنے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پر سے گزرتی ہوئی داخل جنت ہو۔ اب آپ غور کریں کہ ہماری شان کتنی ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنا پر، کہ ہم میں شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہوں گے، جواری بھی ہیں، ماں باپ کے نافرمان، بے نمازی، روزے قضا کرنے والے، فراڈ کرنے والے، آپ کتنی یو کے گورنمنٹ سے جھوٹ بول کے بینیفٹ لینے والے، اور میٹر ریڈنگ مسلمان جو چیک کرنے آئے اس سے مل ملا کر گیس اور بجلی کے میٹروں میں گڑبڑ کرنے والے، سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ اور ایک طرف آپ دیکھیں جبریل امین جو تمام فرشتوں کے رسول اور سردار، اور اللہ کے ہر نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آئے ہیں۔ آپ موازنہ تو دیکھیں، لیکن وہ باعزت فرشتہ جس کو روح القدس کے نام سے تعبیر کیا گیا، وہ ہم جیسے گندے لوگ جو اعمال کے لحاظ سے بعض گندے ہیں ان کے لیے بھی تیار ہیں کہ میں پر بچھاؤں اور یہ لاڈلے اوپر سے گزرتے ہوئے داخل کریں۔ قربان جائیے ہمارے آقا نعمت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ پر، یہ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ جب جبریل امین اپنی حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جبریل امین کا احسان لے؟ ہم کیوں نہ اپنے سرکار کے دامن رحمت کو تھامیں؟ تو سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا ہمیں جنت میں لے جائیے۔ تو یہ شان جو ہمیں حاصل ہوئی کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے؟ صرف دامن مصطفیٰ سے وابستگی کی وجہ سے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال اور قدرت و اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں سرکار کی امت کو پیدا کیا۔ اور پھر ایک اور کرم بالائے کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرکار سے محبت کرنے والا بنا۔ بہت سے نام کے مسلمان اب بھی ہیں، سرکار کی بظاہر امت میں بھی پیدا ہوئے لیکن سرکار سے محبت نہیں رکھتے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ سرکار کی محبت جس طرح کے طرز عمل کا مطالبہ کر رہی ہے اس طرز عمل کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل محبت میں پیدا کر دیا، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہے